امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل بھی زور شور سے اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے. لیکن ایران کے متعلق ٹرمپ کے جو خیالات تھے، جو اندازے تھے، وہ بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے. ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ امام خمینائی کو شہید کر دیا جائے گا، کچھ دوسری قیادت کو شہید کر دیا جائے گا. تو وہاں پہ لوگ چونکہ بہت زیادہ تنگ ہیں، اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ حکومت بدل جائے گی. لیکن یہ جنگ جو ہے اس نے ایران کو متحد کر دیا. ایران کی قیادت میں اور ایران کے عوام میں کوئی دراڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ بیچارہ چیخ رہا ہے. اس نے اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں ایک دعائیہ تقریب بھی کروائی، وہاں سارے پادری اکٹھے کیے اور دعا کروائی، اور بڑے ایک تقریب سی ہوئی کہ جی ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں. لیکن وہ دعا جو ہے وہ کام نہیں آئی. ایرانی عجیب کام کر رہے ہیں. وہ میزائل گرا رہے ہیں اسرائیل پہ، وہ میزائل گرا رہے ہیں امریکی اڈوں پہ. اور جو سب سے انہوں نے بڑی حرکت کی ہے اور جس نے پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آبنۂ ہرمز جو ہے اس کو بند کر دیا. آبنۂ ہرمز کو بند کرنے سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ہل گئی ہے. ہوتا تو یہ تھا کہ 20% جو تیل ہے یہاں سے گزرتا تھا، اور اب چڑھانے کے لیے، امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے وہ ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جہازوں کو گزرنے دیں گے یہاں سے جو چینی کرنسی میں جو ہے وہ ادائیگی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چین کا ایک حریف ہے، اور یہ بات تو بڑی ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ چبھ گئی ہے. انہوں نے چیخ چیخ کے کہا، برطانیہ سے کہا، نیٹو سے کہا، فرانس سے کہا، دوسرے ملکوں سے کہا، آؤ مل کے جا کے ہم آبنۂ ہرمز کھولیں. لیکن کوئی شخص بھی جو ہے یہ جلتی ہوئی آگ جو ہے اس میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب اس پہ ظاہر ہے ٹرمپ کا جو موڈ ہے وہ بہت خراب ہوا ہے. اب لیکن یہ پورا خطہ جو ہے یہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. لیکن اس کے اثرات، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹیں ہیں وہ ہل گئی ہیں. وہ یہ جو خلیج کے ممالک کی جو اکانومی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اب یہ ابھی کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی یہ جو 106 بیرل جو ہے اس سے بھی کراس کر رہی ہیں. تو اگر یہ 200 بیرل ہو گئی، اگر یہ جنگ چلی، تو ہو سکتا ہے یہ 200 بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں ہو جائے. تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ اب ٹرمپ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کچھ سوچ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے جس میں وہ بچ سکیں. لیکن لگتا نہیں ہے کہ بچ سکیں گے، کیونکہ ایرانی جو ہیں ان کے لیے موت کا مطلب جو ہے، شہادت کا مطلب جو ہے، وہ امریکی کانسیپٹ سے بالکل مختلف ہے. اور ٹرمپ نے بہت سی غلطیاں کی، اور سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے شہادت کے مفہوم کو اور ایرانیوں میں جو شہادت کا جذبہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر رہے. اب دیکھیے یہ جنگ کتنی دیر چلتی ہے، لیکن یہ جنگ ختم کرنے کا اختیار جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس بالکل نہیں ہے. یہ جنگ لگتا ہے، خدشہ ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہے گی، کیونکہ ایران جو ہے وہ بڑی پرانی تہذیب ہے. وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے، اور ہار کا مفہوم ان کے ہاں کچھ اور ہے، شہادت کا مفہوم ان کے ہاں کچھ ہے. اور ایرانی اپنے خون سے، اپنے جذبے سے دنیا کو اس مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں.